ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اللہ اکبر جس انسان نے حسن پا کر خدا پر ایمان نہ لایا، نیک عمل نہ کیا، اس کو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ یہ اللہ اکبر میں آپ کے سامنے اس کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جوانی کا حسن ڈھل جائے گا، بالوں کی خوبصورتی چلی جائے گی، اور یہ آنکھیں جس میں آج اللہ اکبر روشنی ہے یہ مٹی پڑ جائے گی، یہ رخسار کا حسن جمال ایک وقت تو بجھ جائے گا، اس لیے کہ ہر کمال را زوالو، ہر زمال را کمال، اللہ اکبر، ہر اٹھتے ہوئے عروج کو زوال ہے۔ چاند جب بدر کامل ہوتا ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں کہاں ہو؟ خدا کے لیے اللہ کے خوف سے رو لو۔ ام المومنین کو جو جواب دیا گیا ہمیں عبرت کی دعوت دے رہا ہے، جو تنہائیوں میں گناہ کو یاد کر کے رو لے اللہ کے خوف سے، اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا۔ آئیے کچھ خواتین اور یاد آتی ہیں، جی تو چاہتا ہے ام المومنین ہی کا خوف خدا بیان کر دیا جائے، لیکن ایک خاتون اور یاد آ رہی ہے۔ ایک صحابیہ تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ان کو خنسا کہتے تھے، یعنی نیل گائے۔ نیل گائے کیسی خوبصورت دکھتی ہے، اس کی چمڑی کیسی حسین و جمیل ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ ان کا لقب تھا۔ عرب کے اندر خوبصورتی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ خاتون، حالانکہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے، ابھی بھی لوگ ان کو حضرت خنسا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحابیاں ہیں، بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، مگر اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کا شرف ملا، اسلام کو قبول کر لیا۔ جن کی خوبصورتی، جن کا حسن ہم کیا بیان کریں، بس اتنا ہی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ اکبر ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کو نیل گائے سے تشبیہ دیتے تھے۔ اور اللہ اکبر جب آپ پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، خشیت ربانی کا غلبہ ہوا، خدا کی معرفت نصیب ہو گئی۔ میری بہنوں یاد رکھو، خوف خدا سب کو نصیب نہیں ہوتا، قدرت جن لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتی ہے انہی کو خوف خدا کی توفیق عطا کی جاتی ہے، انہی کو خشیت ربانی کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ دولت نہیں ہے جو مارکیٹ سے خریدی جا سکے، یہ دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکے، نہیں نہیں، یہ قدرتی عطیہ ہے، یہ رب کی طرف سے آتا ہے، اور جس کو خدا کا خوف نصیب ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ نیل گائے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اگر حضرت خنسا کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو نیل گائے کے بارے میں کچھ بتاتا، اس کے باغپن کے بارے میں، اس کے چنچل پن کے بارے میں، اس کی دوڑ کے بارے میں، لیکن چونکہ خیالات منتشر نہ ہو جائے، بات صحابیہ کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ عرب میں تشبیہ کے طور پر کہی گئی ہے بات۔ اور جب حضرت خنسا کو خشیت مل گئی، اللہ کا خوف مل گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، تو حضرت خنسا نے 40 سال اس طرح گزارے کہ روزے رکھا کرتی تھی اور رات رات بھر کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھی۔ میری بہنوں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ڈائریکٹ دین لیا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے زانوِ تلمس طے کیا تھا، شاگردی اختیار کی تھی، وہ راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دی تھی، قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی، قرآن نے ان کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، میری بہنوں افسوس، وہ نیکی کر کے روتے رہے، وہ نیکی کر کے آؤ بقا کرتے رہے، ہم گناہ کر کے ہنستے رہے، ہم گناہ کر کے قہقہے لگاتے رہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے قہقہے
کہے لگانے والی میری بہنوں، آج زندگی موجود ہے، خدا کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کرو، دل میں خوف خدا پیدا کرو، ورنہ جب موت سے آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ موج مستیاں، یہ باغ پن، یہ چنچل پن، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ادھر جانا ادھر جانا. مجھے حیرت ہے جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز